اس بنی اسرائیلی شخص کے اس طرح بولنے سے اس واقعے کی فرعون اور اس کے اہل دربار کو اطلاع پہنچ گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے اس عمل کے مقرر سرزد ہونے کو اپنی شان سلطنت کے لیے ایک تہدید سمجھا۔ وہ باہم مشورے کے لیے جمع ہوئے اور حضرت موسیٰ کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، قوم فرعون کے سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کر دیں، سو آپ یہاں سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یہ آدمی بظاہر وہی تھا جو بعد میں مومن آل فرعون کے نام سے مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام حزقیل تھا۔ وہ فرعون کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا اور ان لوگوں سے اس کے ایسے قریبی روابط تھے کہ ایسے مشوروں میں شریک ہوتا تھا۔ سو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر مدد الہی کا انتظار کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ عرض کیا، اے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ شہر مدین کو چلے جائیں گے۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ اس کو مدین ابن ابراہیم کہتے ہیں۔ مصر سے یہاں تک 8 روز کی مسافت ہے۔ یہ شہر فرعون کے حدود قلمروز سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا رستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھی، نہ توشہ، نہ کوئی ہمراہی۔ راہ میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا، اور جب وہ مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ ایک جانب 2 عورتیں دیکھیں جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ دونوں بولی کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ چرواہے اپنے مویشیوں کو واپس لے جائیں، اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں سن کر بہت کوفت ہوئی اور دل میں کہا کہ یہ کیسے ہے؟ یہ کیسے بے انصاف لوگ ہیں کہ انہیں صرف اپنی فکر ہے اور کسی مظلوم کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ آگے آئے، بھاری ڈول اٹھایا اور اسے کنویں میں ڈالا۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈول اتنا بڑا تھا کہ چند آدمی مل کر اسے کھینچ سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوی بازوؤں سے اکیلے ہی کھینچ لیا اور ان دونوں عورتوں کی بھیڑوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھکے ہوئے اور بھوکے تھے، اس شہر میں اجنبی اور تنہا تھے، اور ان کے لیے کوئی سر چھپانے کی جگہ بھی نہ تھی، مگر پھر بھی وہ بے قرار نہ تھے۔ آپ کا نفس ایسا مطمئن تھا کہ دعا کے وقت بھی یہ نہیں کہا کہ خدایا تو میرے لیے ایسا یا ویسا کر، بلکہ یہ کہا کہ تو جو خیر بھی مجھے بخشے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اس واقعے کے بعد ان لڑکیوں نے اپنے والد کو یہ قصہ سنایا، اور ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، اے میرے والد گرامی، انہیں اپنے پاس مزدوری پر رکھ لیں۔ بے شک بہترین شخص جسے آپ مزدوری پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور امانت دار ہو اور یہ اس ذمہ داری کے اہل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خوش نصیبی کا دور اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان دونوں بہنوں میں سے ایک نہایت حیا سے قدم اٹھاتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے ظاہر تھا کہ اس کو ایک جوان سے باتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب آئی اور صرف ایک جملہ کہا، میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کے لیے کنویں سے جو پانی کھینچا تھا اس کا معاوضہ دیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ چل دیے۔ ان خواتین کے والد کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے حضرت شعیب کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق وہ لڑکی رہنمائی کے لیے ان کے آگے چل رہی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ اس وقت تیز ہوا سے اس لڑکی کا لباس اڑ رہا تھا اور ممکن تھا کہ ہوا کی تیزی لباس کو اس کے جسم سے اٹھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ طبیعت اس منظر کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس لڑکی سے کہا، میں آگے آگے چلتا ہوں، تم راستہ بتاتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے حضرت شعیب کے گھر پہنچے اور اس بزرگ صورت و سیرت انسان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف ملاقات سے بہرہ اندوز ہوئے۔ بزرگ نے پہلے کھانا کھلایا، پھر اطمینان کے ساتھ بٹھا کر ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من و عن اپنی ولادت اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ سب کچھ سننے کے بعد بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ خدا کا شکر کرو کہ اب تم کو ظالموں کے پنجہ سے نجات مل گئی، اب کوئی خوف کا مقام نہیں ہے۔
اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ مدین والے شیخ نبی اللہ حضرت شعیب اللہ علیہ السلام تھے۔ بعض نے ان کی قوم کے ہی ایک بزرگ کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ نبی نہیں تھے۔ بہرحال ان میں اختلاف ہے۔ قرآن میں یہ کچھ یوں ہے: اور جب منہ کیا مدین کی سیدھ پر، بولا امید ہے کہ میرا رب لے جائے مجھ کو سیدھی راہ پر۔ اور جب پہنچا مدین کے پانی پر، پایا وہاں ایک جماعت لوگوں کی پانی پلاتے ہوئے، اور پایا ان سے پرے دو عورتوں کو روکے ہوئے کھڑی تھی اپنی بکریاں۔ تمہارا کیا حال ہے؟ بولی ہم نہیں پلاتی پانی چرواہوں کے پھیر لے جانے تک، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا۔ پھر اس نے پانی پلا دیا اس کے جانوروں کو، پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف، بولا اے رب تو جو چیز اتارے میری طرف اچھی، میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر آئی اس کے پاس، دونوں میں سے ایک چلتی تھی، شرم سے بولی میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے کہ بدلے میں دے حق اس کا کہ تو نے پانی پلا دیا ہمارے جانوروں کو۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس اور بیان کیا اس سے احوال، کہا مت ڈر، بچ آیا تو اس قوم بے انصاف سے۔ قصص آیت نمبر 3۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مدین کے بزرگ میزبان کے درمیان یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اس لڑکی نے جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی، اپنے باپ سے کہا اے باپ، آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی مہیا کرنے کے لیے اجیر رکھ لیجئے۔ اجیر وہی بہتر ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ باپ کو لڑکی کی یہ گفتگو عجیب سی معلوم ہوئی، اور اس نے دریافت کیا تجھ کو اس مہمان کی قوت و امانت کا حال کیا معلوم؟ لڑکی نے جواب دیا میں نے مہمان کی قوت کا اندازہ تو اس سے کیا کہ کنویں کا بڑا ڈول اس نے تنہا بھر کر کھینچ لیا، اور امانت کی آزمائش اس طرح کی کہ جب میں اس کو بلانے گئی تو اس نے مجھے دیکھ کر نیچی نظریں کر لی، اور گفتگو کے دوران میں ایک مرتبہ بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور جب یہاں آنے لگا تو مجھے پیچھے چلنے کو کہا اور خود آگے آگے چلا، اور صرف اشاروں میں اس کی رہنمائی کرتی رہی۔ تفسیر ابن جریر سورہ قصص۔ بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اس بیٹی کی تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اور اگر تم اس مدت کو 2 سال بڑھا کر 10 سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے، یہی لڑکی کا مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑیے کہ میں ان دونوں مدتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں۔ آپ کی جانب سے مجھ پر اس بارے میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ طرفین کی اس باہمی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے اس بیان کردہ مدت کو مہر قرار دے کر موسیٰ علیہ السلام سے اپنی اس بیٹی کی شادی کر دی، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ مدت ختم ہونے پر عقد عمل میں آیا، اور عقد کے فوراً بعد ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر روانہ ہو گئے۔ مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام حضرت صفورہ بتایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں ایک عرصہ قیام کیا، اور اس پوری مدت میں اپنے خسر کے مویشیوں کی گلہ بانی کرتے رہے۔ قرآن عزیز نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونے کے کس قدر بعد تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیخ اپنے خسر کے پاس قیام کیا۔ البتہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مدت ختم ہونے کے فوراً بعد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو روانہ ہو گئے، اور ان کے خسر نے روانگی کے سال میں بکریوں نے جس قدر بچے دیے تھے ان کے حوالے کر دیے، اور وہ اپنی بیوی اور اس ریوڑ کو لے کر چل پڑے۔ شاید ان کا یہ قول اس آیت کے پیش نظر ہو۔ بس جب حضرت موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل کو لے کر چل دیا تو محسوس کیا طور کی جانب آگ کو۔ تورات میں مذکور ہے کہ اس قیام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جیرسون رکھا۔ مدیانی عبرانی میں اس کے معنی غربت و مسافرت کے ہیں۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیٹے کے نام میں اپنی مسافرت کو بطور یادگار قائم رکھا تاکہ خاندان والوں کو یاد رہے کہ اس بچہ کی ولادت غربت و مسافرت میں ہوئی تھی۔ تو رات کی عبارت یہ ہے، اور اس نے اپنی بیٹی صفورہ موسیٰ کو دی، وہ بیٹا جنی، اس نے اس کا نام جیرسون رکھا کیونکہ اس نے کہا میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں۔